مزید پتہ نہیں کتنے غبارے پھٹیں گے. یہ نالج مجھے دی جا رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں بھائی یہ ہے کیا, یہ ادارہ بنایا کیوں گیا؟ کیا اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کتنی بڑی حماقت ہوگی. یہ موبائل ہے, اس کے بارے میں مجھے پوری ڈیٹیل کسی نے بتا دی. میں پوچھ رہا ہوں یہ مشین بنائی کیوں گئی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی. ایک بائک میں لے کے آتا ہوں, میرے بچے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ مشین کیا ہے, یہ 2 پہیے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھو اس میں یہاں پیٹرول ڈلتا ہے, یہ اس کی مینٹیننس ہے, یہ اس کی سروس ایسے ہوتی ہے, پلگ ایسے صاف کیا جاتا ہے. بچے پوچھیں ابا اس کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا مقصد مجھے معلوم نہیں ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کوئی کچھ کہہ سکتا ہے, کوئی کچھ. تو سوال پیدا ہوگا, جو سب سے بڑا سوال تھا اس کا تو ابا کے پاس جواب نہیں, اور مشین اٹھا کے لے آئے گھر میں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں اس کائنات میں سب سے اشرف مخلوق, جو سب سے عزت دار اس کائنات میں مخلوق ہے, وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ انسان ہے. انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کیوں ہوں, یہ بہت بڑی جہالت ہے. آپ کتنے پڑھ لکھ لیں, اگر آپ کو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں کیوں ہوں, تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ ہم صاحب علم نہیں ہو سکتے. پیغمبر دنیا میں آتے ہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے. کیوں؟ اس سوال کا جواب پیغمبروں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کریٹر بتائے گا کہ میں نے کیوں کریٹ کیا ہے. یہ سائنسدان نہیں بتائیں گے آپ کو, وہ تو کریٹڈ ہے, وہ کریٹر تھوڑی ہے. ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں, ہم نیوٹن سے پوچھ رہے ہیں, آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. وہ تو خود کریٹڈ ہے بھائی, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ تو خود اپنے بنانے والے سے پوچھیں گے, اور بنانے والے سے جو لنک ہے وہ پیغمبروں کا ہوتا ہے. سفیر بتاتا ہے کہ مجھے کس کاز کے لیے, کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. دیکھیں امریکہ ایک سفیر آیا اور اس کے پاس پیغام ہے کہ جی اس نے ہماری حکومت کو یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ مزید پیٹرول آپ نے ڈبل مہنگا کرنا ہے, یا یونٹ مزید بڑھانے, یہی پیغام آتے ہیں. اور میں نے تو آج تک کوئی ڈھنگ کا پیغام سنا نہیں. کوئی اور ٹینشن والا پیغام لے کر آیا. اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ آپ کسی سائنٹسٹ سے جا کے پوچھ رہے ہو, یونیورسٹی کے پروفیسر سے جا کے پوچھ رہے ہو. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں, آپ کو اتنا پڑھا لکھا آدمی, اس کو نہیں پتا کہ امریکہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم کہیں گے بھائی یہ امریکہ کے سفیر کو پتا ہوگا, اس کا پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. جس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ موکل جو ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اچھا, آپ لوگوں کو میرے بیان کے بعد سوال جواب کی اجازت ہے, بھرپور طریقے سے سوال جواب پوچھیں, اس میں شرمانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. بعض لوگ مولویوں سے نا سوال پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسے لوگ بڑے لبرل قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم سوال پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں, ٹکر نہیں مارتے آپ. یعنی وہ ایسے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے مولانا کے سر پہ سینگ ہے, ہم نے کچھ بھی پوچھ لیا تو یہ ہمیں ٹکر ماریں گے. تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کھل کے سوال پوچھیں, یہ نہ پوچھیں میرے بچے کتنے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. ان کی رپورٹ چینج ہوتی رہتی ہے ہر سال. تو آپ امریکہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ امریکہ کے سفیر کو پتا ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمیں جو پہلی بات ہے ہم کیوں بنے یہ بتائے گا وہ جس نے ہمیں بنایا, اور بتائے اس نے ہمیں کیوں بنایا یہ بات اس کے سفیر بتائیں گے, اس کے رسول بتائیں گے, یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. مذہب کا ٹاپک ہی یہی ہے, مذہب کا ٹاپک یہی ہے کہ ہم کیوں بنے. اب آپ دنیا داروں سے پوچھیں جو مذہب کو نہیں مانتے کہ بھائی ہمیں کیوں بنایا گیا. جب آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے پوچھیں نا ہمیں کیوں بنایا گیا, تو کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. یہی جواب ہوتا ہے. وہ بعد میں تمہارے لیے بنا, تو میرے لیے ڈائلاگ ہوتے ہیں. پھر جب وہ مر جاتی ہے تو پھر دوسری آ جاتی ہے, میں تمہارے لیے بنا تم میرے لیے بنا. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب وہ مر گئی تو بنا اس کے لیے تھا. جب تو اس کے لیے بنا تھا, تو جس کام کے لیے تو بنا تھا, یہ موبائل اگر فون سننے کے کام نہیں آ رہا ہے, بنا جس کے لیے تھا, نہ اس پہ نیٹ چل رہا ہے, تو میں ردی والے کے حوالے کروں گا نا, اس کو توڑ دوں گا میں اس کو. تو جب آپ اس کے لیے بنے تھے وہ مر گئی, تو آپ کو مر جانا چاہیے تھا. مرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کراچی میں کھمبے ہیں بارشوں کے موسم میں, وہ بہترین ذریعہ ہے, آپ ان کے قریب جائیں. میں اکثر کراچی میں یہ بیان کرتا ہوں کہ برسات میں آپ اگر خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو کھمبے کے قریب جائیں, آگے سارا کام کھمبا خود کرے گا.
تو یہ ہمیں کراچی میں بہت سہولت ہے. مجھے یہاں کے حالات نہیں پتا، ویسے تو پورے ملک کے حالات ایک ہی جیسے ہیں. تو آپ دنیا میں کسی سے پوچھیں جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے پاس جواب ہوگا میں تمہارے لیے منع. بعض کہتے ہیں میں اپنی بچوں کے لیے مناؤں. ایسے بہت کم ہے کہ شوہر کے میں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی کے میں اپنے شوہر کے لیے. ایسے کیس ابھی تک میرے پاس آیا نہیں ہے. انتظار کر رہے ہیں شاید کوئی اس طرح کی کیس آئے. بلکہ شادی کی بات کریں تو بنا تو کسی اور کے لیے تھا، نہیں کچھ اور کیا. تو یہ جواب درست نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے کمانے کے لیے اللہ نے بنایا، میں مائیکل جیکسن کی اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں. مائیکل جیکسن سے لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں بنے، تو جواب دیتا تھا میں دولت اور شہرت کے لیے بنا. لیکن مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں سونے کے لیے لیٹا اور پاکستان کی پولیس سے بھی نہیں ایسا لیٹا. اب تک رپورٹ جو میرے پاس جو اب تک مائیکل جیکسن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ لیٹا وہی ہے. حالانکہ آج تک کسی نے اس کو ٹک کے ایک جگہ کھڑا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. کبھی دیکھا ٹک کے مائیکل جیکسن ایک جگہ کھڑا ہوا؟ تو بھائی کبھی آپ نے دیکھا؟ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ مائیکل جیکسن ٹک کے کھڑا ہوا ہے. یوٹیوب کہے گا اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایک دفعہ بھی ایسا. ہمیشہ جب بھی وہ کھڑا ہوا ہے تو کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، کبھی یہ یوں ہلا کبھی یوں ہلا. لیکن میرے بھائی جب مرا ہے تو ایسا جس کروٹ پہ لیٹا ہے اب تک کی رپورٹ جو میرے پاس ہے اس کے مطابق کروٹ بھی اس نے چینج نہیں. تو یہ کس چیز کو ویژن بنایا، کس چیز کو ہدف بنایا کہ وہ آپ کو حاصل نہ ہوا. دیکھیں 2 آدمی دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ریسنگ. جیتنے والے کو 1 کروڑ روپے انعام ملے گا. میں بھی چاہوں گا یار میں بھی ٹرائی تو کروں نا، چاہے نہ بھی جیتوں شاید تکا لگ جائے، شاید تو میں جیت جاؤں. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ جیتنے کے بعد ایک رسی ہے، جو لائن ہے نا جس کو کراس کرنے کے بعد آپ جیتنے والے کہلائیں گے، اس کے بعد ایک گہری کھائی ہے. جیتنے والا اس میں دھڑام سے جا کے گرے گا اور ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. آپ اس مقابلے میں شریک ہوگے؟ کہو گے یار اس جیت کا فائدہ کیا کہ جیتنے کے بعد بھی موت اور ہارنے کے بعد بھی موت. تو اس میدان میں کمپٹیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ آج لوگ مائیکل جیکسن کی مثال دیتے ہیں بھائی سکسیس اس کے قسمت میں تھی اور ایک سکسیسفل انسان تھا اور کامیابی اس کے قدم چومتی تھی بھائی اب نہیں ہے. تھی once upon a time. جو تھی ہوتی ہے کیا وہ تو پھر کیا جھوپڑی کیا میدان کیا بنگلہ. جب جو تھی ہوتی ہے انسان ماضی پہ کبھی خوش نہیں ہوتا، ہمیشہ خوش کس پہ ہوتا ہے؟ فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کسی کو آرڈر ہوا کہ پھانسی دینی ہے، گورنمنٹ نے سزا سنا دی. اب کس کو سزا سنانی چاہیے میں نہیں بتاؤں گا. خیر بتا دیا کہ جس نے لٹکنا ہے. وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا ہے، یار مجھے کل لٹکنا ہے پھانسی کے پھندے پہ. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار تم ایک کامیاب انسان تھے، تم نے اتنا پیسہ کمایا، اتنی عزت اتنی شہرت، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. وہ کہے گا بھائی تھا نا، اب تھوڑی ہوں میں، اب تو میرا مستقبل کیا ہے؟ موت ہے آگے. اور ایک شخص وہ ہے جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اس کی زندگی جیل میں گزر گئی، لیکن آرڈر آ گیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. وہ روئے گا یا خوش ہوگا؟ اب کچھ بے وقوف آ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو ایک ناکام انسان تھے، تمہاری زندگی جیل میں گزری. تو وہ کہے گا تھا نا، اب تھوڑی ہوں. خوشی انسان کو پاس پہ نہیں ہوتی، خوشی کس پہ ہوتی ہے؟ فیوچر پہ ہوتی ہے. اب مائیکل جیکسن کامیاب انسان نہیں ہے، وہ کامیابی اسے چھین لی اللہ نے. تو دنیا میں اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب صرف آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کے پاس ہے. تورات میں ملے گا اس کا جواب، انجیل میں ملے گا اس کا جواب، قرآن میں ملے گا. اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اس کا جواب. اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کیا جواب ہے؟ سب سے پہلے قرآن نے یہ بتایا کہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کیوں بنی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں جمیعاً سب کا سب
اتنی تاکید. لکم اے انسانوں, کس کے لیے؟ تمہارے لیے. انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, پہنچنا کس کو چاہیے تھا؟ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا, کیونکہ لکم سے خطاب تو سب سے پہلے کس کو ہو رہا ہے؟ بھائی میرے اور آپ کو ہو رہا ہے نا. رپورٹ ان کو نہیں پہنچی میرا خیال ہے. بھائی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری کائنات A to Z الف تا یا یہ میں نے کس کے لیے مسخر کی ہے؟ تمہارے لیے. تو تم میں ہم, قرآن تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں, غیر مسلم تو بعد میں پڑھتا ہے نا. تو یہ کس کے لیے بنی ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے لیے. تو چاند پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا, ہمیں پہنچنا چاہیے تھا, پہلے ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. ابھی کسی نے ایک ویڈیو چلائی ہے جس میں دکھایا کہ پاکستان تو پہلے سے چاند پہ پہنچ چکا ہے, زبردست کر کے. آپ نے دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ. میں بھی حیران, میں نے کہا یار یہ تو رپورٹ ہم نے کبھی دیکھی نہیں. پتہ چلا وہ کچرا کنڈی ہے. کچرا کنڈی کھڈے پٹے بالکل چاند کا سب منظر آ رہا ہے اس میں. ہمارے یہاں بھی چاند پہ پہنچے ہیں لوگ. ایک جرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہیروئن جی سے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی شخص ہیروئن پیتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ میں چاند پہ ہوں. تو اس نے کہا تو ابھی کیا ہوں, ابھی کہاں ہوں. لوگ الحمدللہ پہلے چاند پہ پہنچ چکے ہیں. خیر, تو وسخر لکم, اللہ نے کہا پوری کائنات کس کے لیے بنائی میں نے؟ ہمارے لیے. وہ الگ بات ہے ہم اس مقصد میں بھی ناکام ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے, ہم کہتے ہیں گوروں کے لیے بنی ہے. اب پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنا دی, تو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو جنگل میں نا 4 آدمی جا رہے تھے, سب کے کام تقسیم ہوئے, اور آپ نے لکڑیاں جمع کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے چولہا جلانا ہوتا ہے, مثال ہوتی ہے. تو اکثر جب کوئی اجتماعی کام لگتا ہے نا ذمے میں, تو ہمارے یہاں کراچی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو کوئی بھی کام نہ کر رہا ہو نا اور کھانا کھانے کے لیے آگے بیٹھ جائے, تو ہم کہتے ہیں تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے یہاں پہ؟ مجھے نہیں پتا یہاں یہ مثال ہے یا نہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے؟ تو تیرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. کسی کام میں تو کھانا پکانے کے کسی کام میں تو شریک نہیں ہوا, اور کھانے میں دسترخوان میں سب سے پہلے. تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے یہ صرف پیڑے کھانے کے لیے آیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کی خدمت میں لگا دی. ہم جب چاہتے ہیں سمندر سے, مچھلیوں سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. آج ملحد لوگ, ایتھیسٹ لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں اور اتنا ظلم کرتے ہیں بقرعید میں. سوال پیدا ہوتا ہے, ہمارے پاس میں ایک دلیل ہے, قرآن کہتا ہے یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے. آپ تو انسان کو ڈارون کی پیداوار سمجھتے ہو, تو آپ کے لیے کس بیس پہ جانور کھانا جائز ہو گیا؟ جتنا زندہ رہنے کا آپ کو حق ہے اتنا ہی بکرے کو بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ جب 2 دانت کے ہوتے ہو, جوان ہوتے ہو, جو 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دیتے ہو, اور بکرا جب جوان ہوتا ہے تو کاٹنے کی باتیں شروع کر دیتے ہو. اس کو بھی تو جینے کا حق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے کہتے ہیں 2 دانت کا بکرا ہونا چاہیے, بالکل یم بکرا, اس کا گوشت کھایا گیا. بھینس کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے؟ ساری زندگی اس کا دودھ نکال کے پیتے رہتے ہیں, جہاں وہ بڈھی ہوئی فوراً قصائی کے حوالے کر دیا. ماں تانے دیتی ہے تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, میں نے تجھے دودھ پلایا ہے. ہم کیسے ماں کے سامنے جھک کے بیٹھ جاتے ہیں. بھینس تانا دے سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی تو نے دودھ اگر نہیں پلایا تو پہلے کاٹ دیتے ہیں. یہ دودھ پلایا ہوتا ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا ہم نے مہلت دیتی کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دو, قصائی کے پاس ہی جانا ہے تو نے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, یہ پوری کائنات اللہ نے لگائی میرے اور آپ کی خدمت میں. یہ جو سائنسی ریسرچ ہو رہی ہے, یہ جو ہم تحقیقات کی دنیا میں کمال پیدا کر رہے ہیں اور ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں, تو اسی کائنات میں کر رہے ہیں نا, اسی کائنات میں ریسرچ کر کے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری کس کے لیے بنائی میں نے؟ بول لینا بھائی, تمہارے لیے بنائی. پوری کائنات کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اب ہم اس کائنات سے لطف اندوز تو ہوتے رہیں, اور جب ہم سے پوچھا جائے تو تمہیں کس کے لیے بنایا, کہ وہ کوئی کسی کے لیے نہیں بنا, مجھے انجوائے کرنے کے لیے بنایا گیا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کرے, اور اب یہاں پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے. یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ گورے سے پوچھیں, میں اس لیے بار بار گورے کا نام لے رہا ہوں کہ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. آپ گورے سے پوچھیں کہ کائنات کو کیوں بنایا,
تمہیں کیوں بنایا؟ کہہ رہے انجوائے کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا ہے. آپ کسی گلوکار سے پوچھیں، سنگر سے پوچھیں، آپ ایکٹر سے پوچھیں ہم کیوں بنے، وہ کہیں گے ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بنے. لوگ گلوکار یا اداکار کہے گا، ایکٹر کہے گا میں انٹرٹین کرنے کے لیے بنا ہوں، اور ہم کہیں گے ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بنے، انٹرٹین ہونے کے لیے بنے. تو اللہ نے یعنی اتنی زبردست مخلوق انسان کو پیدا کر دیا اصل مزے اڑانے کے لیے. یہ بات انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی.